مولانا فضل الرحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. جناب اسپیکر، ٹھیک ہے میں دے رہا ہوں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس. ڈوگر صاحب اسے شور نہ کریں. آنریبل ممبر بول رہے ہیں، آپ سنیں. تمام ڈیٹیل آپ کو ملے گی اسکرین پر. اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سب سے جناب اسپیکر، کہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کی جو نوٹیفکیشن ہے وہ بآسانی 2026-27 کا بجٹ اپنے روایتی بندوبست کے ساتھ پیش ہو چکا ہے، اور روایات کے مطابق حکومت اس بجٹ کو ایک کامیاب بجٹ قرار دے رہا ہے. لیکن کچھ حقائق ہیں کہ جس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. اور جناب اسپیکر، میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اپوزیشن کی تقریریں بلیک آؤٹ ہو رہی ہیں اور ہمارے پی ٹی وی جو اسمبلی کی تقریروں کو قوم تک پہنچانے کا واحد چینل ہے، اس میں اپوزیشن کے نقطہ نظر کو پیش نہیں کیا جا رہا. اور میں بار بار آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک پارلیمنٹ ہے، اور جب ہم پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو ہم سب کولیگ ہیں اور سب کی حیثیت ایک ممبر پارلیمنٹ کی ہے. پھر کیوں اپوزیشن کی تقریریں جو ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچنے دی جا رہی؟ ہمارا نقطہ نظر قوم تک کیوں نہیں پہنچایا جا رہا؟ میں کوئی زیادہ معاملات میں تکرار نہیں کرنا چاہوں گا. ہمارے بہت سے معزز اراکین نے بجٹ کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور شاید وہ مجھ سے اچھی گفتگو کر چکے ہیں، اس کی کمزوریوں کی نشاندہی کے حوالے سے بھی اور ایک بہتر تجاویز کے حوالے سے بھی. بنیادی بات یہ ہے کہ معیشت یقیناً پاکستان کا مسئلہ ہے، اور جناب شہباز شریف صاحب جب کسی زمانے میں ہمارے ساتھ کنٹینر پہ ہوتے تھے تو اس وقت بڑے جوش و جذبے کے ساتھ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ملک کی معیشت کو اگر میں 6 مہینے کے اندر ٹھیک نہ کر دوں تو پھر میرا نام شہباز شریف نہ. اس طرح ہوتا تھا. یہ سارے مناظر ہم نے دیکھے سنے ہیں. ہمیں اگر عمران خان سے شکوہ تھا کہ انہوں نے اپنی حکومت میں تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے، آج اگر ہم
ان کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے تھے تو ہمیں اصلاحات کی طرف بڑھنا چاہیے تھا۔ آپ نے ایشوی نیٹ ورک کے سوشل میڈیا تیسرا بجٹ ہم نے پیش کر دیا، لیکن ہم قرضوں میں کہیں زیادہ بیرونی قرضے ہیں، ملک کے اندر کے قرضے ہیں، اور اس وقت ہمارا ہر پاکستانی وہ 3,25,000 روپے کا مقروض ہے، بلکہ ڈالر میں ہے۔ اس ساری صورتحال میں جب غریب آدمی اپنی صبح و شام کی نان جویں کے لیے ترستا ہوگا، وہ اپنی تنخواہ میں گھر کا کرایہ بھی دے رہا ہے، وہ اپنی تنخواہ میں بچوں کے اسکول کی فیس بھی ادا کر رہا ہے، وہ اپنی تنخواہ میں بجلی کا بل بھی دے رہا ہے، وہ اپنی تنخواہ میں گیس کا بل بھی دے رہا ہے، اور اس کی جو ادائیگیاں ہیں اور اخراجات ہیں وہ اس کے آمدن سے بڑھ جاتے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے کہ اس غریب انسان کی زندگی کا کیا حال ہوگا۔ غربت اگر پہلے 25% تھی تو اس سال میں 29% شرح سے کم تک لوگ چلے گئے ہیں، غربت کے لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم عوام کو روزگار کے مواقع فراہم نہیں کر سکتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ملک کے اندر بد امنی ہے، روزگار کے لیے لوگ گھروں سے باہر نہیں جا سکتے۔ اور میں یہ بات کسی تعصب کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، میں مسلسل یہ باتیں کر رہا ہوں ایک پاکستانی کی حیثیت میں اور ایک پارلیمنٹرین کی حیثیت میں کہ ملک کا امن و امان انتہائی حد تک خراب ہے۔ آپ لوگ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں جناب اسپیکر، آپ کے ہاں مسئلہ ہے، ڈاکوؤں کا مسئلہ ہے، کچے کے ڈاکوؤں کا مسئلہ ہے جی، اگر پولیٹکس کے اور خبریں چاہیے تو ہمارے ہاں چینل کو سبسکرائب تو حکومتی رٹ ختم ہو چکی تاکہ آپ کو ہماری ہر ایک ویڈیو بآسانی مل سکے۔ تھانوں پر قبضے ہو رہے ہیں، پولیس اسٹیشن تباہ کر دیے جا رہے ہیں، چھاونیوں پہ حملے ہو رہے ہیں، ہمارے فوج کے جوان، ہمارے ایف سی کے جوان، ہمارے پولیس کے جوان آئے روز حملوں کا شکار ہیں اور شہید ہو رہے ہیں۔ مناسب نہیں کہ ہم اس فورم پر یہ بات کہیں، لیکن میں یہ تجویز دے چکا ہوں کہ یہ مسئلہ اس حد تک گھمبیر ہے کہ ہمیں ان کیمرہ ایک اجلاس کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ کے اراکین کو بتانا چاہیے کہ یہ صورتحال کیوں درپیش ہے، اصل حقائق سامنے لائے جائیں۔ افغانستان کی صورتحال، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت اس وقت کیا ہے، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، ملک کے اندر دو چھوٹے صوبوں کی خصوصیت کے ساتھ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم نے تو صرف ایک سوال کیا تھا کہ ہمیں صرف اتنا بتایا جائے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، بس۔ لیکن آج تک یہ نہیں بتایا جا رہا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ اور معاملہ اب چلا گیا کشمیر کی طرف۔ وہ کشمیر جہاں ہر کشمیری کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا تھا، آج وہاں باغیانہ تقریریں ہو رہی ہیں، پبلک اس میں شریک ہو رہی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان 78 سالوں میں ہم نے کشمیریوں کو مایوس کیا ہے، ہم نے وہاں کی ماؤں اور بہنوں
کی عزتوں اور ان کے ناموس پر 78 سال صرف سیاست کی ہے. ہم نے ان کا مقدمہ نہیں لڑا ہے. اور آج جو صورتحال وہاں نظر آ رہی ہے یہ تشویشناک ہے. یہ نہیں کہ میں صرف حکومت پر تنقید کروں، میں یہ تجویز کروں گا کہ اس حوالے سے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اپوزیشن کو اس میں انوالو کرنا چاہیے، ان کیمرہ اجلاس کریں اور ہمیں بتائیں حقائق کیا ہیں. ان الفاظ سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا، نہ اس سے وہ فریق متاثر ہوتا ہے. شاید آپ پبلک کے سامنے کہہ سکیں کہ یہ تو اس قسم کے مجرم ہیں، یا ملک کے مجرم ہیں، یا دین اسلام کے مجرم ہیں، یا عقیدے کے مجرم ہیں، لیکن اس سے کیا مسئلہ حل ہوتا ہے؟ ہم تعصب کی بات نہیں کر رہے. اگر آپ نے انڈیا کے خلاف جنگ لڑی ہے، اگر آپ نے فتح حاصل کی ہے، سب سے پہلے حمایت کرنے والا میں تھا. میں نے یہ نہیں سوچا کہ جس حکومت سے مجھے اختلاف ہے آج میں کسی ایک مسئلے پر ان کو سپورٹ کروں. نہیں، ہم نے کہا ہم ایک صف ہیں، پوری قوم ایک صف ہے، ہم فوج کے شانہ بشانہ ہیں. اگر آپ نے ایران امریکہ کے درمیان مصالحت کی بات کی، ہم نے سپورٹ کیا ہے، کہ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس اور کوئی بہتر راستہ نہیں تھا. لیکن اگر ہم امریکہ اور ایران کے درمیان اس لیے مصالحت چاہتے ہیں کہ ہمیں خطے میں جنگ نہیں چاہیے، خطے کے لوگوں کو ہم امن دینا چاہتے ہیں، تو اس کی ضرورت افغانستان کے ساتھ بھی ہے. دہشت گردوں کے مراکز افغانستان میں ہیں، وہاں پر بمباریاں کی جا رہی ہیں. تو کیا اس سے پاکستان کے اندر مسلح گروہوں کی کارروائیوں میں کوئی کمی آئی یا اس میں اضافہ ہوا؟ ذرا اپنی حکمت عملی پہ ذرا نظر تو ڈالنی چاہیے. افغانستان کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کو ایک مستحکم ہمسائے کی ضرورت ہے. جب ہمیں کچھ نہیں ملتا، 78 سال کے بعد ہم افغانستان کو طعنہ دیتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سب سے پہلا ووٹ افغانستان نے دیا تھا. وہ ظاہر شاہ کی حکومت تھی. افغانستان ہندوستان کی تقسیم کے خلاف تھا، اس میں کوئی شک نہیں. یہاں کے قوم پرست اور افغانستان کی حکومت کا موقف ایک تھا. آپ اس کا طعنہ تو افغانستان کو دیتے ہیں، آج کی حکومت کو، لیکن کیا آپ نے ایک لمحے کے لیے یہ سوچا کہ سن 1965 میں جب ہندوستان نے آپ پر جنگ مسلط کی اور آپ کی مشرقی سرحد پہ جنگ ہو رہی تھی، تو اسی افغانستان نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنی مشرقی سرحد پہ جنگ لڑیں، مغربی سرحد کے محافظ ہم ہیں، اور آپ کو پورے مغربی سرحد پر آپ کا ایک سپاہی کی بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑی، اور افغانستان آپ کو سپورٹ کر رہا تھا. آج آپ اس کو ظاہر شاہ اور نادر شاہ کے زمانے کے طعنے دے رہے ہیں. کیا 1971 میں جب آپ بنگال میں پھنس گئے تھے، لڑائی ہو رہی تھی ہندوستان کے ساتھ، کیا اس وقت افغانستان کی حکومت نے آپ کو پیغام نہیں بھیجا کہ اگر آپ جنگ لڑ رہے ہیں مغربی سرحد سے بے نیاز ہو جائیے؟ ایک سپاہی آپ کو افغانستان کے سرحد پر بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی. میرا پشتون ہو یا بلوچ ہو، مقامی ہے. اگر وہ مقامی لوگوں کے ساتھ جنگ لڑے گا، ان کی دشمنیاں نسل تک جائیں گی. کیا یہ قوم کی ذمہ داری ہے؟ آج ان حالات میں اگر میرے اوپر 3 خودکش حملے ہوئے ہیں، میرے گھر پر کئی راکٹ کے حملے ہوئے ہیں، میرے بچوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں، میرے بچوں کو گاڑیوں سے اتارنے کی کوشش کی گئی ہے، میری پارٹی کے سینئر لوگوں کے اوپر خودکش حملے ہوئے ہیں،
ایک ایک حادثے میں 25 اور 30 لوگ شہید ہوئے ہیں. ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں. اس کے باوجود ہمیں تو ایک بندوق رکھنے کی بھی اجازت نہیں. ملبہ قوم پہ ڈالنا، ملبہ لشکروں پہ ڈالنا، یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ کشمیریوں کا تشدد کی طرف جانے کے ہم حق میں نہیں ہیں، لیکن ان کے چارٹر آف ڈیمانڈ کو ذرا پڑھ لیجئے. کون سی اس کے اندر ایک ایسی بات ہے جس پہ نیگوشیٹ نہ کیا جا سکتا ہو، جس پر حکومت ان کے ساتھ بیٹھ نہ سکتی ہو، بات نہ کر سکتی ہو؟ ایک پوائنٹ بتایا جائے. جب ساری باتیں اس قابل ہیں کہ ہم اس پر گفتگو کریں اور بات چیت سے معاملات کو حل کریں، تو پھر تشدد کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو بغاوت کی طرف لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ حالات ایک دن میں پیدا نہیں ہوئے. یہ ہماری 78 سال کے رویوں کے نتیجے میں آج لوگوں کے اندر یہ احساسات پیدا ہوئے ہیں. میرے علماء شہید ہو رہے ہیں. علماء اس لیے شہید ہو رہے ہیں کہ وہ جمہوریت کی بات کیوں کرتے ہیں، وہ پارلیمنٹ کی سیاست کیوں کرتے ہیں. پھر جمہوریت کفر ہے. اگر جمہوریت کے راستے سے